نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ محترم حضرات، آج کا جو پروگرام ہے آپ جانتے ہیں یہ رمضان المبارک کے استقبال ویلکم رمضان کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 29ویں رات شروع ہو چکی ہے۔ اگر کل چاند ہو گیا تو رمضان المبارک کا آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا اور تراویح کا آغاز بھی انشاءاللہ خیر سے ہو جائے گا۔ محترم حضرات، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ تھا، حضور کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک شروع ہونے سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے صحابہ کو جمع کرتے تھے اور صحابہ کو جمع کر کر شروع ہونے والے اس بابرکت مہینے کے بارے میں بتایا کرتے تھے، خطاب فرماتے تھے۔ اسی طریقے پر ہم نے عمل کرتے ہوئے یہ پروگرام رکھا اور کافی سالوں تک پہلے ہوا کرتا تھا، پھر یہ پروگرام تقریباً ختم ہو گئے۔ ہماری سنی مسلم جماعت نے الحمدللہ دوبارہ یہ سلسلہ شروع کیا اور آج کی شب 29 شعبان المعظم 1444 ہجری بمطابق 22 مارچ 2023 اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا، اور رمضان میں وہ سارے پروگرام جس کا ہم نے اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ان سارے پروگراموں کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا اور کر لیجئے، آپ میں سے شاید کسی نے یہ دعا نہیں سنی ہو یا سنی بھی ہوگی، وہ کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مائیں بہنیں بھی توجہ فرمائیں، جو پردے میں سن رہی ہیں غور سے ان باتوں کو سنیں اور اپنے موبائل فون سب بند کر لیں اگر ہو سکے تو، اور توجہ سے ان باتوں کو سنیے کہ آج یہ ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ اس میں ہم سیکھنے آئے ہیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے، یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ ہم رمضان کیسے گزاریں؟ سال کے 11 مہینے ہم نے گزار دیے، اب اللہ کا مہمان آ رہا ہے ایک مہینے کے لیے، کہنے کو 29 یا 30 دن ہوں گے لیکن اتنی سپیڈ سے گزر جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم رمضان کیسے گزاریں؟ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھاتے تھے، تعلیم فرماتے تھے، ایک دعا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ دعا کر لیں، اور وہ دعا تو عربی میں ہے، ہم اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حضور اپنے صحابہ کو یہ سکھاتے تھے، میرے صحابہ رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ دعا مانگا کرو۔ کون سی دعا؟ دعا یہ سکھاتے تھے، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں ہر اس عارضے سے، عارضے یعنی ہر اس بیماری اور ہر اس رکاوٹ سے محفوظ فرما جس کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ سکیں۔ یہ الفاظ ہوتے تھے کہ ہر اس بیماری سے پناہ مانگو، ہر اس بیماری سے بچنے، ہر اس آفت، آزمائش، رکاوٹ سے بچنے کی دعا کیا کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے روزے ضائع ہو سکتے ہوں۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیں، یہ دعا حضور سکھا رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ اور ایک دعا تو آپ جانتے ہی ہیں،
وہ تو کیا کہتے ہیں دعا، سبحان اللہ، وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے ہی حضور شروع کر دیا کرتے تھے۔ رجب کے مہینہ جب شروع ہوتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ وہ دعا تو رجب شعبان سے شروع ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، پہلے درود پاک پڑھیں اونچی آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ اجمعین۔ رب ذوالجلال ہمیں ہر اس بیماری، آزمائش، پریشانی، آفت، مصیبت اور ہر اس بلا اور ہر اس چیز سے محفوظ فرما جس کی وجہ سے ہمارے روزے ضائع ہو سکتے ہیں، اور آنے والے مہینے میں عبادت، روزے اور دیگر نیکیوں کے کرنے کے لیے ہمیں جسمانی، روحانی قوت، طاقت اور توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن میں بہت ساری آیتوں کے شروع میں آپ سنتے ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو۔ یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت اس جملے کے ہر حرف سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ایمان والوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ ایمان والو، مجھے ماننے والو سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور امت مسلمہ پر جو روزے سب سے آخر میں جو فرض ہوئے وہ رمضان کے ہیں، پہلے محرم کا فرض ہوا، لیکن آخر میں لاسٹ جو روزے فرض ہوئے وہ رمضان کے فرض ہوئے۔ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے۔ ہر امت میں روزہ تھا، ہر امت میں روزہ تھا، مختلف صورتیں تھیں، مختلف طریقے تھے روزے رکھنے کے۔ ہماری شریعت کا روزہ یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے قریب جانے سے بچنا، یہ ہمارا روزہ ہے، شرعی روزہ۔ پہلے کی بات شریعتوں میں ایسا بھی روزہ ہوتا تھا کہ اس میں کھانا پینا بھی منع تھا اور بولنا بھی منع تھا۔ اللہ اکبر! ہمارے جیسے کے لیے اگر یہ روزہ فرض ہو جاتا تو پتہ نہیں لاکھوں کے روز ہی روزے ٹوٹتے رہتے، کہ بولنے کی عادت اتنی ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ اور میری مائیں بہنیں تو بڑی مشکل میں آ جاتی، بولنے کا سے بھی پابندی، بولنا بھی منع، روزہ ہے بول نہیں سکتے روزے میں۔ قرآن پڑھیں، کوئی عبادت کریں، نیکی کریں، سبحان اللہ الحمدللہ وہ کر، لیکن اس شریعت میں بولنے کی اجازت ہے، لیکن ناجائز بات بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، یہ ساری جو بیماریاں ہیں نا، اگر روزے میں بھی جاری و ساری ہیں، کم تول رہا ہے اور ڈنڈیاں مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، XYZ، تو ایسا روزہ تو حضور نے فرمایا بھوکا پیاسا رہا ہے، وہ تو محروم ہے روزے کی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم گناہوں سے بچو، اس لیے تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اس پر ہمارے مبلغ اسلام حضرت پیرزادہ رضا ثاقب مصطفیٰ رحمۃ اللہ دامت برکاتہم عالیہ بیان فرما چکے ہیں کافی طویل، کہ ظاہر ہے بہت جو ہے مشقت والی عبادت ہے، بھوکا پیاسا رہنا گرمی میں۔ تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک ماں اپنے ہی بچے کو ایک کڑوی دوا خود اپنے ہاتھوں سے دیتی ہے اور بچہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن ماں بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور بڑی مطمئن ہوتی ہے کہ اتنی کڑوی دوا دینے کے بعد اسے پتہ ہے کہ اس کو شفا ملے گی، یہ صحیح ہو جائے گا، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ مشقت والی عبادت ضرور رکھی ہے، لیکن میرے بھائی یہ عبادت کیسی ہے؟ اتنی مشقت ضرور ہے لیکن فائدے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر! فائدے تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ رمضان کے روزے کا ثواب کتنا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو بندہ نفل روزہ رکھتا ہے، نفل روزہ جیسے آپ نے 10 محرم کا رکھا، 15 شعبان کا رکھا، کوئی بھی نفل روزہ رکھا، حضور فرماتے ہیں اس نفل روزہ رکھنے والے کو اگر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی زمین کے برابر سونا
گولڈ بھی دے دے تو اس روزے کا ثواب پورا نہیں ہوگا. یہ تو نفل روزہ ہے میرے بھائی. تو رمضان کا روزہ اس کا تو ثواب کہیں اس سے زیادہ. دوسری بات، آپ پریکٹیکل دوبارہ کیجئے گا اس سال ہر آدمی کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے. رمضان میں روزہ رکھتا ہے بندہ، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، نیند بھی غیر کم ہو جاتی ہے تھوڑی رمضان میں، ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے، سحری کے لیے اٹھنا، پھر فجر، پھر تراویح، پھر سونا، پھر اٹھنا، پورا نظام چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ محسوس کیجئے گا، ہم نارمل ڈیز میں، عام دنوں میں 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ، لنچ، پھر ڈنر، نیند بھی پوری کرتے ہیں. لیکن رمضان میں روزہ رکھنے پہ ایک جو سکون بندے کو ملتا ہے وہ عام دنوں میں اس کو محسوس نہیں ہوتا. یہ رمضان کی برکت، روزے کی برکت، گناہوں کی کمی کی برکت، جنت اور آسمان کے دروازے کھلنے کی برکت، اور اللہ کی رحمت، سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت. یہ خاص رمضان کی برکت. حضور نے فرمایا اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرے پورے سال ہی رمضان ہو. یہ وہ رمضان ہے. اللہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے اس مہینے میں، ایک نفل نیکی کا ثواب فرض کے برابر، اور رمضان میں ایک فرض ادا کیا تو 70 فرائض کے برابر ثواب. میں نے اس جمعے پوری کیلکولیشن بتائی تھی، وہ ریکارڈ ہے، بیان آپ سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ بھی ہے، کہ رمضان میں 5 نمازیں ہیں. 5 نمازوں میں فرائض کے علاوہ جتنی سنتیں نفل ہیں، اگر آپ نے وہ پڑھ لیں تو 30 دن تک یہ پابندی کر لی تو آپ کو اتنے فرائض پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ رمضان کے بعد 11 مہینے میں اتنے فرائض نہیں بنتے جتنے صرف 1 مہینے کی نفل اور سنت سے آپ فرائض کا ثواب پا سکتے ہیں. روز 20 رکعت تراویح، اس کا بھی تو فرض کا ثواب ملے گا آپ کو. جمعہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی تو فرض کا ثواب ملے گا. تو ہم رمضان کیسے گزاریں؟ رمضان ایسے گزاریں، پوری رات ہم سے عبادت نہیں ہو سکتی، ہم کمزور ہیں، تو روزانہ 5 نمازوں کی سنتیں اور نوافل پورے پڑھیں آپ. اب ظہر میں 4 رکعت، وہ تو موقدہ فرض سے پہلے، اس کے بعد 2 سنت موقدہ، 2 نفل مت چھوڑیں. کیوں؟ اللہ نے زندگی دی ہے، رمضان دیا ہے، فرض کا ثواب مل رہا ہے. عصر کی 4 سنتیں جو فرض سے پہلے وہ بھی آپ پڑھیں. اس پر تو بڑا ثواب ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھتا ہے. کتنی بڑی فضل، عصر سے پہلے کی 4 سنت. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے. تو یہ پابندی کریں آپ کہ روزانہ کے رمضان کے، پھر آپ کی عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ رمضان بعد بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے، سکون سے نماز پڑھیں. اور ہم رمضان کیسے گزاریں؟ کوشش کریں رمضان میں سوشل میڈیا کا استعمال حتی الامکان چھوڑ دیں برائے مہربانی. فیس بک، واٹس ایپ، یہ وہ بہت ساری چیز، کیونکہ جب بندہ اس میں داخل ہو گھستا ہے نا تو گھنٹے نکل جاتے ہیں. اور رمضان کا ایک منٹ قیمتی، حضرت سن لیں آپ، تمام حضرات سن لیں آپ، ایک منٹ قیمتی ہے آپ کا. یہ نصیب ہو تو کوشش کریں میڈیا، سوشل میڈیا، غیر ضروری ان چیزوں کو کم سے کم کر دیں بالکل. بلکہ بہت ضروری چیزیں ہیں تو آپ کر لیں، ادروائز آپ اپنا ٹائم زیادہ تر تسبیحات میں، قرآن پڑھنے میں اور ان چیزوں میں آپ گزاریں، ورنہ آپ کا وقت کھا جائے گا یہ سوشل میڈیا آپ کا گھنٹے کھا جائے گا آپ کا. ہم رمضان کیسے گزاریں میں آپ کو بتاؤں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، کوئی قریب 1000 سال پرانے بزرگ ہیں کم و بیش. آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، رمضان اور روزے سے متعلق ہدایت دیتے ہیں. وہ ایک کافی آپ نے طویل اس پر کلام کیا، میں خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کی سمری بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح رمضان میں ہم اپنے آپ کو روزے کی حالت میں کھانے پینے اور دیگر جائز و ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں، اسی طرح ہم کوشش کریں کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اس کا بھی اہتمام کریں کہ
کہ اپنے جسم کے ہر عضو کو، ہمارے جو پارٹس ہیں باڈی کے ہر پارٹ کو، ہر حصے کو، ہر اس چیز سے بچائیں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو سکتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے خواب میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے وصیت فرمائیے، یعنی کوئی ایسی بات بتائیے جس سے میری دنیا اور آخرت سدھر جائے، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا آخرت کا مجھے فائدہ ہو۔ حضور نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، لیکن اس میں سب کچھ آ گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں وصیت فرمائی، احبس حواسک، اے علی حجویری اپنے حواس کو روک کے رکھو، باندھ کے رکھو۔ حواس کیا؟ یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ پاؤں، ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھو۔ آدمی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، پاؤں سے چل کر جاتا ہے گناہ کرتا ہے۔ یہ سارے گناہ کا دروازہ کب کھلتا ہے؟ آنکھ سے۔ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پہلے آنکھ گناہ کرتی ہے، پھر دل میں غلط خیال آتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے سب سے پہلا جو دروازہ ہے نا گناہ کا، اس دروازے کو ہی بند کر دیا اور فرمایا سورہ مومنون پارہ نمبر 18، اے میرے حبیب مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دے دیں اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ جب آنکھوں میں شرم ہوتی ہے تو دل میں بھی شرم ہوتی ہے، بندے میں بھی شرم ہوتی ہے، اور آنکھیں اگر آوارہ ہو جائیں، بے حیا ہو جائیں تو بندہ گیا پھر۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت ہے ہمارے لیے، رحمت ہے۔ میں آپ سے اسی لیے عرض کر رہا ہوں، اور حضرت مبلغ اسلام نے بھی دیکھیے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا، رمضان میں قرآن سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ ٹھیک ہے تراویح سے پہلے خلاصہ ہوگا، شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تشویش ہو کہ بیٹھنا پڑے گا، میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ صرف قرآن کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے آپ کے دلوں کو منور فرما دے گا انشاءاللہ۔ پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن قرآن کی آیتیں جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں واقعی قرآن نور ہے۔ ہم نے قرآن صرف کانوں سے نہیں سنا بلکہ کانوں سے سمجھا بھی ہے، اور جب آپ سوئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں ہم تراویح پڑھ کے سن کے سمجھ کے آئے، آج ہمیں جو ہے قرآن کے نور کا احساس ہو رہا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا، جب رمضان شروع ہوتا تھا تو سرکار تو ویسے ہی تہجد گزار تھے، ویسے ہی پوری روزہ ہر رات ہی حضور جو ہے وہ مصلی بچھا کے نفل نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ تو ہم کم سے کم یہ 20 رکعت نہ چھوڑیں۔ آپ اس بحث میں جائیں نہیں نا کہ جی 8 ہیں کہ 20 ہیں۔ اگر کل کوئی فرقہ پیدا ہو گیا، کسی نے دعویٰ کر دیا کہ جی 8 بھی نہیں ہے، ہم تمہیں اور فیسلٹیز دیتے ہیں، 4 ہی پڑھ لو، بس 4 ہی ہیں، تو پھر آپ کے 4 پر بحث کریں گے؟ ارے چھوڑیں اس بحث کو۔ حضور نے 20 پڑھی، صحابہ نے 20 پڑھی، امت 20 پڑھ رہی ہے آج تک۔ اب یہ 8 کی آواز آنا شروع ہو، کل کو 4 کلا، کل کو کرو، پڑھو ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ 27 دن میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں، بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں کم سے کم 10 20 25 بعضوں نے 50 رمضان بھی گزارے، 40 بھی گزارے، 30 بھی گزارے، آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے۔ میں سچی بات بتاؤں، رمضان کے بعد 11 مہینے انتہائی مشکل کام ہے کہ بندہ پورا قرآن ترتیب سے سن لے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں پورے 11 آپ سن پائے؟ نہیں سن پائے، مطلب کام کاج مصروفیات، سننے والے سنتے ہیں، پڑھنے والے پڑھتے ہیں۔
لیکن رمضان میں موقع مل رہا ہے، پورے قرآن کو سن لیجئے۔ قرآن ایسا ساتھی ہے، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، قرآن اتنا اچھا دوست ہے، اتنا اچھا ساتھی ہے، یقین جانیے ہم مر کر قبر میں جائیں گے نا، ہمارے ماں باپ، دوست احباب سب ہمیں چھوڑ کے جائیں گے، لیکن ایک قرآن ایسا ساتھی ہوگا جو قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا، قبر میں ہمارے ساتھ یہ نور ہوگا، اس کا کرم، اس کی برکت ہوگی۔ جب قبر سے باہر نکلیں گے تو یہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ وزن تولیں گے، اعمال تولیں گے، وہاں ہمارے ساتھ ہوگا، جنت تک ہمارا ساتھ دے گا۔ اس سے دوستی کیجئے، قرآن کی محبت بیدار فرمائیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا 10 دن رحمت کے، دوسرا 10 دن مغفرت کے، اور تیسرا آخری 10 دن فرمائے تو جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ صحیح ہے؟ تو ہم رمضان کیسے گزاریں؟ ظاہر ہے روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ محترم حضرات، میں نے صرف ایک مثال آپ کو نماز کی دے دی ہے کہ نفل نماز، سنت نماز کا ثواب فرض کے برابر۔ اب آپ ہر نفل نیکی کو لے لیں، آپ نے صدقہ کیا، خیرات کیا، کوئی بھلائی کا کام کیا، سب پر فرائض کا ثواب ہے۔ اور ایک اور نسخہ آپ کو دے دوں، حضور نے جو عطا فرمایا، وہ نسخہ کیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں 1 سے زیادہ روزے رکھوں، رمضان 1 سے زیادہ روزے کا ثواب حاصل کروں، اگر آپ چاہتے ہیں۔ اب رکھا تو ایک ہی جائے گا نا، ایک دن میں 1 سے زیادہ روزہ تو کوئی نہیں رکھ سکتا نا، وہ ایک دن میں ایک ہی روزہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ایک دن میں 1 ثواب تو روزہ رکھ کر حاصل کروں، اور کوئی ایسا ذریعہ اور طریقہ مجھے پتہ چل جائے کہ 1 روزے کا ثواب تو رکھ کر حاصل کر سکوں، اور اس سے زیادہ روزوں کا ثواب، کوئی ایسا عمل مجھے پتہ چل جائے کہ میں ایک دن میں 1 سے زیادہ روزے کا ثواب حاصل کر لوں، تو بلا کسی شک اور شبے کے 100% یہ بات حدیث سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور امت میں کسی کا اختلاف بھی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اختلاف بہت چیزوں پر ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم سے آپ پوچھ لیں، ہم نے سنی مسجد میں مولانا نعمان سے یہ سنا ہے، یہ بات صحیح ہے یا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، ہر مکتبہ فکر کے نزدیک یہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی اختلاف ہی نہیں کسی کا اس میں۔ وہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، حضور نے اپنے صحابہ سے یہ بات فرمائی، جس نے کسی روزے دار کو 1 گھونٹ دودھ یا کھجور، پہلے تو فرمایا کسی کو روزہ افطار کرایا، تو افطار کرانے والے کو اللہ تعالی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب جتنا کہ رکھنے والے کو رکھنے پر اللہ دے رہا ہے، افطار کرانے والے کو اتنا ہی ثواب دے رہا ہے، دے گا۔ یا رسول اللہ، ہر کوئی تو افطار نہیں کرا سکتا، ہم میں سے بعض اتنے غریب غربا ہیں۔ فرمایا اگرچہ 1 کھجور سے روزہ افطار کرائے، 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اس کو بھی اللہ یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک دن میں اگر کسی بندے نے 10 مسلمانوں کو روزہ افطار کرایا تو اس کو ایکسٹرا ایک ہی دن میں 10 روزے کا ثواب تو افطار کرانے کی وجہ سے ملا، اور 1 روزے کا ثواب خود رکھنے کی وجہ سے ملا۔ اب ایک دن میں 1 روزہ ہو سکتا تھا، اگر اللہ تعالی افطار کرانے پر اتنا ثواب نہ دیتا تو ایک رمضان میں 29 روزے ہوئے تو 29، 30 روزے ہوئے تو 30 کا ثواب اس سے زیادہ بندہ نہیں لے سکتا تھا۔ اللہ نے اس مہینے میں بندوں پہ اتنا رحم فرمایا اور ایسے ثواب کا دروازہ کھول دیا،
فرمایا اب یہ تمہاری طاقت ہے، تمہاری استطاعت ہے، تم جو ہے ایک ہی دن میں ایک روزے کا ثواب تو حاصل کرو گے، اب یہ تمہارا شوق ذوق و جذبہ اور تمہارا دل ہے کہ تم اب ایک ہی دن میں کتنے روزوں کا ثواب لینا چاہتے ہو، تم یہ کام کرو، میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اب 30 دن میں اگر روز کے 10 بھی آپ لگا لیں، 300 روزوں کا ثواب۔ یہ تو ایک کھجور سے آپ نے افطار کرا دی نا، یا کوئی جوس کا پیکٹ دے دیا، پانی کی بوتل دے دی، اس نے افطار کر لیا۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے رمضان کیسا گزارا، ایسا گزارا، آپ نے نیت کر لی چلو روز ایک روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا، تو میرے آقا نے فرمایا کسی نے اگر روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا تو پھر قیامت کے دن اللہ میری حوض کوثر سے جام کوثر پلائے گا اس کو، یہاں تک کہ جنت میں جانے تک پیاس ہی نہیں لگے گی اس کو۔ اور قیامت کی پیاس، سورج سر کے اوپر، زمین تانبے کی، کانٹے چبھ رہے ہوں گے، پیاس، لیکن یہ حضور کے حوض کوثر کے جام کوثر کی برکت ہوگی، جس نے ایک دفعہ پی لیا ہوگا۔ جنت میں جانے میں ٹائم لگے گا میرے بھائی، قیامت کا ایک دن آپ کو پتہ ہے نا کتنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے، دن 50,000 سال، کتنے لاکھ دن ہو گئے؟ یہ تو ایک دن ہے۔ اگر وہ خوش نصیب جسے نصیب ہو گیا حضور کے کوثر نہر سے یہ ٹھنڈا پانی، بس وہ جتنے بھی دن ہوں دنیا کے تو لاکھوں دن ہو جائیں گے، پیاس سے ہی بے نیاز ہو جائے گا۔ تو یہ ایسے گزاریے گا رمضان۔ اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، یہ جو پہلی رات آئے گی نا، چاند رات، بڑا ٹینشن رہیے گا سارے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہوتی ہے یہ خاص قسم کی رات ہے، یہ جب گزر جائے گی نا، اب اگلی راتوں کی اپنی برکتیں، وہ اپنی جگہ، لیکن رمضان المبارک کی جو پہلی رات کی ایک خاص برکت ہے نا، وہ اگلی 29 راتوں میں نہیں ہوگی۔ اب آپ بھی سوچیں گے وہ کون سی خاص برکت ہے بھائی؟ اگلی راتوں میں تو شب قدر بھی آ رہی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، تو شب قدر میں بھی یہ والی چیز نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ جو پہلی والی رات ہے نا شب رمضان کی، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ برکت پھر اگلی راتوں میں کیا، بلکہ اگلے سال جو پہلی رات آئے گی اس وقت تک، اس سے پہلے یہ برکت نہیں ملے گی۔ وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، بہقی، سنو بہقی میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہلی رات میں اپنے بندوں پہ رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ پہلی رات نظر رحمت فرماتا ہے۔ اب نظر رحمت تو باقی راتوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو رمضان کی پہلی رات ہے نا، اس نظر رحمت کی خاص بات حضور نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا پہلی رات میں جو اللہ رحمت بھری نظر ڈالتا ہے اپنے بندوں پر، جس بندے پر بھی رمضان کی پہلی رات یہ نظر پڑ جائے اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا، اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو بس اگر کل چاند ہو جائے تو کل، ورنہ پرسوں تو ہے ہی پہلی رات رمضان کی، تو یہ بات میری یاد رکھیے گا، مغرب ہوتے ہی دعا ضرور کیجیے گا، پھر پوری رات پڑھیے، جب یاد آ جائے دعا کرتے رہیے گا، اے اللہ آج کی رات تو نظر فرمائے گا رحمت کی، یا فرما چکا ہے یا فرمائے گا، تیرے آقا کا فرمان ہے جس پر پڑ جائے گی عذاب سے بچ جائے گا، اے اللہ اس رات یہ رحمت بھری نظر ہم پہ بھی فرما دینا۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی دعا کرنی تو کنجوسی کس کی بھائی، ساری امت کے لیے دعا کیجئے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں پہ نظر رحمت فرما۔ دینے والے میں کمی نہیں تو لینے والا کیوں کمی کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے؟ پوری امت کے لیے دعا کریں۔ محترم حضرات، باتیں بہت ہیں، مسائل بھی مجھے عرض کرنے ہیں، صرف یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، اور کتنا بچاتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت میں 4
حدیثیں آپ کو شارٹ میں سنا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے دور کر دے گا. اور کتنا دور کر دے گا؟ اللہ اکبر. فرمایا جیسے کوے کا ایک بچہ جب سے اس نے اڑنا شروع کیا اور وہ مرنے تک اڑتا رہا، فرمایا جتنا وہ اس زندگی میں اڑا ہے یہاں تک کہ اڑتے اڑتے بوڑھے ہو کر مر گیا. اب آپ اس کو مائل میں لے جائیں، کلومیٹر میں لے جائیں، کتنا وہ اڑا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا ہی جہنم سے دور کر دے گا. دوسری حدیث میں فرمایا اتنا دور کر دے گا اس کے منہ کو جہنم سے جیسے 70 برس کا راستہ. 70 برس تک کوئی دوڑتا رہے چلتا رہے اتنا دور کر دے گا. تیسری حدیث فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزے دار اور اس جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے گا، اتنی بڑی خندق کر دے گا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان. اور ایک حدیث میں آیا دوزخ سے اس کو 100 برس کے راستے تک دور کر دے گا. پانچویں حدیث فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا، یعنی جہنم کو اس روزے دار سے دور کر دے گا. کتنا؟ تیز رفتار گھوڑا 100 برس تک بھاگتا رہے. کتنا بھاگے گا؟ کتنا مسافت طے کرے گا؟ فرمایا اتنا ہی اس روزے دار سے جہنم کو دور فرما دے گا. بہت احتیاط کیجئے گا. ہم رمضان کیسے گزاریں؟ سحری اور افطاری کے وقت میں اس موبائل کو دور رکھیے گا برائے مہربانی. ٹی وی نشریات سے دور رہیے گا. یہ 2 وقت ایسے میرے آقا نے فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہم موبائل میں لگے رہیں، ٹی وی میں لگے رہیں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کریں. سحری کے وقت قبولیت کے لمحات ہیں تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا. محترم حضرات روزے کے مسائل ذرا سن لیں، ضروری مسائل. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں میں عام طور پر یہ غلط مسئلہ مشہور ہے کہ وومٹنگ سے الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں ٹوٹتا بھائی روزہ. ایک صورت ہے کہ جس میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے الٹی سے، اور عام طور پر ایسی غلطی کوئی مسلمان کرتا نہیں ہے. اور وہ غلطی کیا ہے؟ جان بوجھ کر اپنی انگلی منہ کے اندر ڈالنا، حلق کے اندر انگلی ڈال کے الٹی کرنا. اب تو الٹی تو ہوگی نا. پھر ابھی سحری کر کے بیٹھا ہے اور منہ میں انگلی ڈالتا ہے کوئی کہ مجھے الٹی ہو جائے. کوئی پاگل ہی ایسا کام کر سکتا ہے بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جس سے الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. وہ والی الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے. وہ بھی کتنی ہونی چاہیے؟ منہ بھر. منہ بھر الٹی کیا ہوتی ہے؟ روکنے سے بھی نہیں رک رہی ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے. اگر جان بوجھ کر بھی کسی نے کوشش کی الٹی کرنے کی اور اس میں بھی تھوڑی سی الٹی ہوئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن خود بخود الٹی ہو گئی، پورے روزے کے ٹائم میں خود بخود ہو جاتا ہے، کبھی الٹی ہو گئی، خدا نہ خواستہ سارا دن بھی یہ الٹی کرتا رہے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اب ایک صاحب نے مجھے فون کیا، مولانا مجھے الٹی ہو گئی تھی، میں نے پانی پی لیا. میں نے کہا کاش کے پانی پینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے. اب تو ٹوٹ گیا بھائی، اب اس کی قضا کرو. اب کیا ہے، بعد میں مسئلہ پوچھ رہے ہو آپ. تو الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے سے کھانے پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. بلکہ حدیث ہے حضور نے فرمایا جس نے بھولے سے کھایا بھولے سے پیا اس کو اللہ نے کھلایا اللہ نے پلایا. ہاں لیکن ایک وضاحت بھولے سے کھا رہا تھا، منہ میں لقمہ تھا، کھانے کی شے تھی، اسے یاد آ گیا ارے میرا تو روزہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب صاحب نے سوچا چلو منہ میں تو چلا گیا پیٹ میں بھی جانے دو. اب روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو حلق سے نیچے گیا ہے وہ یاد آنے کے بعد میں گیا ہے. تو اس لیے منہ میں پانی ہے یا کھانا ہے، جیسے یاد آئے فوراً تھوک دے. ٹھیک ہے.
تیسری بات، یہ مسئلہ سب کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، آپ اپنی گھڑیاں بالکل اٹینشن رکھیے گا، ہاں موبائل کے معاملے میں بھی، سحری میں اٹھنے میں ٹائم وائم آگے پیچھے نہ ہو۔ آدمی ہے کبھی نہیں اٹھ پاتا، سحری میں لیٹ ہو جاتا ہے، سحری کا ٹائم ختم، فجر کا ٹائم شروع، تو ظاہر ہے فجر کا ٹائم شروع تو روزہ کا ٹائم بھی شروع۔ اگر لیٹ ہو جائیں تو بالکل اٹھ کر کھائیں پیئیں نہیں، پہلے ٹائم چیک کریں۔ آپ نے دیکھا ٹائم روزے کا شروع ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے، آپ نیت کر لیں بس، سمجھ میں آ رہے ہیں بات، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو لیٹ ہو جائیں تو پہلے ٹائم دیکھ لیں، اب ٹائم دیکھے بغیر کھا پی لیا، بعد میں دیکھا ٹائم، اور یہ تو روزے کا ٹائم شروع، اب تو آپ روزہ گیا، آپ کا ضائع ہو گیا وہ تو، اب وہ قضا کرنا پڑے گا، لیکن پورا دن بغیر کھائے پیے اس کو رہنا پڑے گا ادباً، سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ اب اس میں ایک احتیاط، جب نیت کریں گے تو یہ نیت کریں گے کہ جب سے روزے کا ٹائم شروع ہوا میں اس وقت سے ہی روزے سے ہوں، ایک بات۔ دوسری بات، سحری نہیں کھا سکا، لیٹ ہو گیا، سویا، تھوڑا لیٹ اٹھا، تو یہ روزے کا جو ٹائم جب سے شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر نیت کرنے تک اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صحیح ہے، یہ ایسا کوئی کام نہ کیا ہو۔ سحری کھانا سنت ہے، حضور نے فرمایا ہمارے اور عیسائیوں یہودیوں کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ اچھا، اب سحری کھانا ہی نیت ہے، زبان سے نہیں بھی نیت کی، دل میں ارادہ ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو نیت ہو گئی اس کی، زبان سے بول لے گا تو اچھا ہے۔ ہاں، یہ جو روزے کے چور ہیں، یہ اگر سحری کھا رہے ہیں، ان کی نیت ہی نہیں کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، میں تو ایسی کھا رہا ہوں، تو پھر یہ نیت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب مائیں بہنیں بھی غور سے سنیں، بعض دفعہ توجہ نہیں ہوتی، آدمی کہیں گھوم رہا ہوتا ہے، مسئلہ کچھ بیان ہوتا ہے، وہ سنتا کچھ ہے، سمجھتا کچھ ہے، اس لیے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ اگر سحری میں کوئی نہیں اٹھا کب تک نیت کی جا سکتی ہے؟ نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے۔ نصف نہار شرعی ایک شرعی اصطلاح ہے، عوام میں اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، عوام میں اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں۔ زوال سے پہلے پہلے تک روزے کی نیت، فرض روزے کی نیت، رمضان کے روزے ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا ٹائم کتنے بجے شروع ہوا ہے زوال کا، زوال کا وقت شروع ہو گیا، اب اس کے بعد روزے کی نیت نہیں ہو سکتی ہے، زوال سے پہلے پہلے تک نیت ہو سکتی ہے رمضان کے روز، جب کہ اس نے جب سے روزے کا ٹائم شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر نیت کرنے تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ کھایا ہو، نہ پیا ہو، نہ بیوی کے قریب گیا ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ رمضان میں روزے کی نیت رمضان ہی کی ہوگی۔ اچھا، ایک بات اور میں بتا دوں، کسی نے رمضان میں رمضان کے روزے کے علاوہ کوئی دوسری نیت کر بھی لی تو اس کے نیت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ رمضان کا ہی ہوگا۔ کسی نے رمضان کے روزے میں دوسری کوئی روزے کی نیت کی تو اس کا روزہ رمضان ہی کا ادا ہوگا۔ یہ اتنے سارے سوال میرے پاس واٹس ایپ پہ آئے ہوئے ہیں تو میں ذرا اس کے بھی جواب دے دوں، بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ اب جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں نا اس میں یہ بھی مسائل تقریباً ہیں۔ ایک سوال یہ کیا تھا مجھ سے واٹس ایپ پہ کہ مولانا یہ بتائیے کہ پورے مہینے کی روزے کی نیت ایک ہی دن کر لیں کافی ہے پورے مہینے کے لیے؟ تو ہر روزے کی الگ نیت ہوگی، روزانہ کے روزوں کی روز کی نیت کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا فی غفر اللہ۔ سوال یہ کہ اگر کوئی شخص سحری کے لیے بیدار نہیں ہوا تو کیا وہ اس دن کے روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ میں نے بتا دیا، کر سکتا ہے زوال سے پہلے پہلے تک، جبکہ کھایا پیا نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جیسے روزہ۔ نیت سے کیا مراد ہے؟ کیا نیت کو آواز کے ساتھ یعنی زبان سے بولنا ضروری ہے؟ نیت دل کا ارادہ ہے، زبان سے بول لے گا تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ رات میں نیت کر رہا ہے تو یہ نیت کر لے میں نے اگلے دن کے روزے کی نیت کی۔ تیسرا سوال، اگر کوئی رات کو نیت کرنا چاہے کیونکہ اسے یقین نہیں کہ وہ سحری میں اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا، کیسے نیت کرے؟ ایسے نیت کرے، اے اللہ کل کے روزے کی میں نے نیت کی،
وبصوم غد نویت من شہر رمضان. اگر اس دن کے روزے کی نیت کرے تو کیا کہے؟ بتا دیا. اس شخص کا کیا ہوگا جو جانتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن اس نے روزے کی نیت نہیں کی؟ بھائی میں نے بتا دیا کہ رمضان میں وہ سحری کھا رہا ہے یا اپنے آپ کو روزے کے وقت سے کھانے پینے سے اور دیگر بھی قریب جانے سے بچ رہا ہے، اور اس کے مائنڈ میں یہی ہے کہ میرا روزہ ہے تو بس یہ ہو گیا اس کا روزہ، منہ سے بول لے گا تو اچھا ہے. اگر کوئی شخص رات کو نیت کرے پھر شرعی وقت کے اندر سحری کے لیے بیدار ہو جائے تو کیا وہ پھر بھی کھائے یا نہ کھائے؟ اور کیا نیت باطل ہو جاتی ہے؟ یعنی اتنا دین کو سخت بنا دیا. یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رات میں اگر اس نے روزے کی نیت کر لی تو اب کیا سحری میں کھائے گا یا روزہ شروع ہے؟ پریشان مت ہوں آپ، رات میں 100 دفعہ نیت کر لینا، سحری میں پھر بھی کھا لینا. روزہ شروع تھوڑی ہوا ہے آپ کا، شروع تو اسی وقت ہوگا جب ٹائم ختم ہوگا. ٹھیک ہے بھائی؟ تو رات میں نیت کر لی تو سحری کھا لے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھائے پیے. لیکن ایک احتیاط کیجیے گا، عام طور پہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، ابھی اذان تھوڑی ہوئی ہے، ارے او بھائی اذان تو جب ہوتی ہے جب روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان کے وقت کھا رہا ہے، روزہ ہی نہیں ہوگا میرے بھائی، روزہ ہی نہیں ہوگا. خدا را روزے کا وقت شروع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیجیے گا بھائی. یہ کوئی ضروری ہے کہ ابھی 1 منٹ باقی دوڑ رہے ہیں 5 گلاس ایک ساتھ پی گیا؟ او بھائی آپ کے معدے میں اتنی اسٹوریج ہی نہیں ہے، آپ 5 گلاس 4 گلاس پی گئے وہ نکل جائے گا سب. وہ کوئی اونٹ ہے کیا وہ اسٹور کر لے گا اپنے کوہان میں؟ نارمل پانی پیئے اور بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دم سے کھانا بھی باہر آتا ہے، ایک دم سے پینا بھی باہر آتا ہے. تو بھائی احتیاط کریں. اور یہ ٹوتھ پیسٹ کا بھی مسئلہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں پہلے ہی بتا دوں بھول نہ جاؤں. ٹوتھ پیسٹ دیکھیے، ٹوتھ پیسٹ کے جو باریک ذرات ہیں یہ حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ پہلے ٹوتھ پیسٹ کر کے فارغ ہوئے، روزے کے ٹائم شروع، ہمیں تو نہیں پتا، کیا پتا کوئی ذرہ نیچے اتر گیا ہو، ہم نے تو چیک نہیں کیا، تو روزہ تو گیا آپ کا. اگر کرنا ہی ہے تو بھائی کوئی 20-25 منٹ پہلے، آدھا گھنٹے پہلے کر لیں یا رات کو ہی کر لیں. ٹھیک ہے؟ روزے میں تو ٹوتھ پیسٹ ہرگز مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے کوئی ذرہ نیچے اتر جائے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا. روزے کی حالت میں کسی عورت کو حیض آ جائے، مینسز آ جائیں، پیریڈ آ جائیں، روزہ گیا، اس کی قضا کرے گی وہ. کیا سحری کھانا روزے کی نیت کے لیے کافی ہے؟ سحری کھانا روزے کی نیت کے لیے اس وقت کافی جبکہ پکا ارادہ ہو میں سحری کھا رہا ہوں روزے کی نیت سے، تو کافی ہے. اگر کوئی صاحب رمضان کے پہلے دن پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لیں، صحیح ہے؟ نہیں بھائی، روز کی نیت کرنی پڑے گی بھائی. کوئی شخص جان بوجھ کے رمضان کا روزہ توڑ دیں، او بڑا سخت مسئلہ. جان بوجھ کے کسی نے روزہ توڑ دیا تو قضا پتہ ہے کیا ہے اس کی؟ 60 روزے، 60 روزے. وہ بھی کیسے؟ مسلسل کنٹینیو 59 روزے رکھ کر گیپ کر دیا، دوبارہ سے سٹارٹ کرے. اس لیے کسی نے جان بوجھ کر توڑا وہ قضا کرے گا تو پہلے دیکھ لے ان 60 دنوں میں کوئی بقرعید کا دن تو نہیں آ رہا، کیونکہ پھر شروع سے رکھنے پڑیں گے، عید کا دن تو نہیں آ رہا. جی بڑا سخت مسئلہ ہے. روزہ جان بوجھ کے توڑا رمضان کا 60 روزے، وہ بھی پے در پہ، کچھ بھی ہو جائے، بیمار ہو گیا، غیب ہو گیا، کچھ بھی ہو، پھر شروع سے رکھے وہ روزے. اگر رمضان کے مہینے میں بیمار ہو جائے، کچھ روزے رہ جائیں، کون سی بیماری بھائی یہ بھی تو پھر بتاؤ. کوئی مسلمان ماہر ڈاکٹر کہہ دے بھائی روزہ رکھا مر جاؤ گے یا مرض بڑھ جائے گا تو اجازت ہے، وہ پھر بعد میں رکھے گا، ظاہر ہے روزے. ہاں سفر کا مسئلہ بھی سن لیں بھائی، ٹھیک ہے سفر میں اجازت، اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں. اب سحری کے وقت گھر پہ بیٹھا ہے، اس کا سفر شروع ہوگا 9 بجے 10 بجے یا فجر کے بعد شروع ہوگا، اب اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. طلوع صبح صادق نہیں، روزے کے وقت میں یہ سفر ہی میں تھا، تب اس کو اجازت ہے رکھے یا نہ رکھے. رکھے گا تو اچھا ہے.
ہاں اگر اس کا سفر بعد میں تو یہ روزہ رکھے گا۔ ہاں ایک صورت دوسری یہ ہے، یہ دن کے وقت اتنی مسافت جو سفر کی بنتی 57.5 مائل تو وہ کر چکا تھا، اور دن میں یہ سفر ہی میں تھا، تو اگلے دن یہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ سگریٹ پی سکتا ہے، تمباکو کھا سکتا ہے، بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھائی سگریٹ کہاں پی رہا ہے بھائی؟ انہیلر استعمال کیا، اگربتی جل رہی ہے، اگربتی بادشاہ تو مسئلہ اگربتی جل رہی ہے، اگربتی تو سمجھتے ہیں نا آپ، دھواں اٹھ رہا ہے اس سے، یہاں پہ بخور جلاتے ہیں ہم، اس پہ بھی بڑا دھیان رکھنا پڑے گا، زور میں چل رہا ہوتا ہے، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، تو اگربتی کے دھوئیں کو ایسے قریب سے سونگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں عطر لگا سکتا ہے روزے کی حالت میں، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، حجامت بھی بنا سکتا ہے، ایکسٹرا جو بال ہے وہ بھی صاف کر سکتا ہے، روزے میں سے کوئی مسواک کر سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ اگر منہ میں کوئی چیز گھل جائے، منہ میں ڈالی گھل گئی اور وہ حلق کے نیچے اتر گئی، یہ مسئلہ یاد رکھیں، شوگر منہ میں رکھی، وہ گھل گئی اور حلق سے نیچے اتار دی، وہ تھوک کے ساتھ، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ کے اندر کوئی دانتوں میں پھنس گئی تھی چیز، اسی لیے تو میں کہتا ہوں بھائی 5-10 منٹ پہلے کھانا بند کر دیں تاکہ کوئی چیز پھنسی ہے نکال دیں۔ گوشت ووشت پھنسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کھانے کی چیز پھنس گئی ہے، اگر وہ چنا ہے نا، چنا چھولا کیا بولتے ہیں آپ، اس کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹے گا، کم ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، ہاں یہ وضو میں ہو جاتا ہے عام طور پہ، شروع کے دنوں میں زیادہ ہوتا ہے، بندہ وضو کر رہا ہے اور وہ پانی کلی کی تو حلق سے پانی نیچے چلا گیا۔ توجہ سے سنیے گا، یہ شروع کے دنوں میں زیادہ ہوگا یہ، تو یاد رکھیے کوئی بندہ کلی کر رہا ہے اور کلی کرتے کرتے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، ایک صورت روزہ ٹوٹے گا، ایک صورت نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس وقت نہیں ٹوٹے گا جب یہ پانی حلق سے نیچے اترا، اس کو یاد ہی نہیں تھا میرا روزہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اس کو یاد تھا میرا روزہ ہے، اس کو یہ بھی یاد ہے میرا روزہ ہے، کلی کرنے میں مولانا نے کہا احتیاط کرنی ہے، پھر بھی بے احتیاطی کی، یاد تھا میرا روزہ ہے، کلی کر رہا ہوں، اٹینشن پلیز، پانی نہیں جانا چاہیے نیچے، اور پھر بیچارے نے بے احتیاطی کی، پانی الگ سے نیچے اتر گیا، اب روزہ ٹوٹے گا۔ غسل کیا، کلی کی، پانی تھوک دیا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ایک آدمی بیچارہ پریشان رو رہا ہے میرے ساتھ، کیا ہو گیا بھائی تم کو؟ مولانا میں نے وضو کیا، کلی کی، تھوک دیا، اور میرے منہ میں تھوڑے سی وہ گیلا کچھ تھا، میں نے وہ نیچے حلق سے اتار دیا۔ او بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پانی تھوک دیا نا، ہاں تھوک دیا تو منہ تو گیلا رہے گا نا، ایسا تو نہیں نا آپ کلی کرنے کے بعد ٹیشو سے منہ کے اندر کو بھی صاف کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا بھائی، ہمارا دین اتنا سخت نہیں ہے۔ تو پانی تو آپ نے تھوک دیا نا، اب تھوکنے کے بعد تو منہ گیلا ہے نا آپ کا، تو وہ اگر نیچے جائے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سونے میں کھایا پیا، ہائے روزہ ٹوٹے گا، سونے میں اگر کھایا پیا روزہ ٹوٹے گا، کسی نے آپ کے منہ میں کوئی چیز پھینکی اور آپ نے نکال لی، حلق سے نیچے ٹوٹ جائے گا۔ تھوک نکلنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، منہ کے اندر تھوک ہے تو پھینک دے، ادروائز منہ کے اندر اگر ہے اور وہ کتنا بھی اندر لے جائے سارے دن نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں تھوک منہ سے نکالا اور ہاتھ میں ڈالا، پھر منہ کے اندر ڈالا، پھر ٹوٹے گا روزہ، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، بہرحال ایسا کوئی پاگل کرے تو مجھے نہیں پتا، ایسا تو کوئی پاگل یہی کرے گا نا کہ تھوک منہ سے نکال رہا ہے پھر منہ کے اندر ڈال رہا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنسو، ہاں نگل لیا، رو رہا ہے، آنسو جو ہے وہ، یہ مسئلہ بارے شریعت میں بھی بڑے تفصیل سے ہے، رو رہا ہے اور آنسو چلا گیا یا پسینہ چلا گیا، آنسو یا پسینہ چلا گیا، تو اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو فرق نہیں پڑتا، سمجھ میں آ رہی ہے بات، لیکن بہت زیادہ آنسو چلے گئے، اس کی وہ نمکینی، وہ سالٹیڈ ہے، تو جو ہے وہ روزہ ٹوٹے گا۔ ان کے تو مسئلے ختم۔ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کچھ لکھ کے لائے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو بتا دوں گا۔ ایک دو مسئلے میں ذرا بتا دوں، کسی کے پاس کوئی مسئلہ ہے؟ جی
کیا پوچھے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی حلق سے نیچے اتر گیا وضو میں، نہیں، اگر یاد نہیں ہے میرا روزہ ہے تو نہیں ٹوٹے گا، اگر یاد ہے ٹوٹ گیا، قضا، ایک روزہ قضا ہے۔ ہاں، احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ پورا کرے گا۔ ہاں، کلی میں احتیاط کرے اور ناک میں پانی کھینچے نہیں، ورنہ وہ چڑھے گا دماغ میں، روزہ ٹوٹے گا۔ ناک کے نرم حصے تک پانی چلا جائے اور جب افطاری کر لے پھر اچھی طرح ناک۔ یہ ہو سکتا ہے کہ غسل فرض ہو گیا اور ٹائم سحری میں ٹائم کم ہے، اب سحری کرے گا تو غسل نہیں ہوگا، غسل کرے گا تو سحری جائے گی، تو دو کام کر لے، کیا؟ اچھی طرح کلی کر لے اور اچھی طرح ناک میں پانی چڑھا لے، دو فرض ہو گئے اس کے۔ اب آرام سے سحری کر لے اور سحری کے بعد جب ٹائم شروع ہو گیا روزے کا تو دو فرض تو ہو گئے تھے، تیسرا رہ گیا تھا، پورے جسم پہ پانی اس وقت بہا لے۔ تو یہ آپ کا کوشش تو یہ کرے کہ برائے مہربانی جیسی غسل فرض ہو تو وہ مطلب دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً غسل کر لے۔ اچھا، ایک مسئلہ، ایک مجھے کسی نے یہاں پوچھا ہے، دیکھیں دین میں شرم نہیں، آپ بولیں گے مولانا مسجد میں کھڑے ہو کہ یہ کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور بھائی دین کی بات تو یہاں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ صحابہ حضرت عائشہ سے مسئلے پوچھتے تھے، حضور کی بیوی تھی، وہ مسئلے حضرت عائشہ بتا سکتی تھی۔ اگر روزے کی حالت میں بیوی کو ہاتھ لگایا یا بوسہ کر لیا، اس طرح کا کوئی کام کر دیا تو ایک صورت میں ٹوٹے گا، ایک میں نہیں ٹوٹے گا۔ جس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ یہ ہے کہ صرف ہاتھ لگایا یا شہوت کے ساتھ چھوا یا بوسہ دے دیا لیکن غسل فرض نہیں ہوا، تو بچ گیا، یہ تو بچ گیا، لیکن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مسئلہ میرے پاس آ چکا ہے، وہ قریب ہوا بس پھر تو بس توڑ دیا اس نے روزہ، تو پھر 60 روزے والا قانون ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے مسئلہ، خون نکل گیا دانتوں سے، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے بھائی، توجہ سے سنیے۔ خون، اچھا ٹائم میرا ختم ہو گیا لیکن ضروری مسئلہ ہے، خون نکل گیا دانتوں سے۔ اب یہ دیکھا جائے گا خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ رنگ سے پتہ چلے گا، کلر سے۔ اگر خون نکلا دانتوں سے اور وہ تھوک کے برابر تھا، توجہ ہے آپ کی، خون اور تھوک دونوں برابر، اور وہ یہ حلق سے نیچے اتار گیا، ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اگر خون زیادہ تھا پھر تو ویسے ہی ٹوٹے گا، برابر تھا تو بھی ٹوٹے گا۔ اور ایک صورت اور بتاؤں، تیسری صورت، خون کم تھا تھوک زیادہ تھا، اب اس میں پھر دو صورتیں، ایک میں ٹوٹے گا ایک میں نہیں ٹوٹے گا۔ خون زیادہ تھا تھوک سے یا برابر تھا اور وہ نیچے گیا تو ٹوٹے گا۔ اب خون کم ہے تھوک زیادہ ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ حلق میں جب گیا تو خون کا ٹیسٹ آ رہا ہے، اگر آ رہا ہے تو ٹوٹے گا، کم ہوا ہے پھر بھی ٹوٹے گا، خون کم ہے تھوک سے پھر بھی ٹوٹے گا۔ کب ٹوٹے گا؟ جب کہ خون کا ٹیسٹ آئے، اور نہیں آ رہا خون کا ٹیسٹ تو نہیں ٹوٹے گا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی، تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ نہیں گیا، مگر حلق میں اگر اتنی چھوٹی چیز کا بھی ذائقہ محسوس ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کر رہا تھا بغیر ارادے کے، پانی حلق سے نیچے چلا گیا، میں نے آپ کو بتا دیا اس کا مسئلہ۔ بہرحال مکھی چلی گئی منہ کے اندر، یہ مسئلہ ہو سکتا، دیکھیے ہماری شریعت نے کون سا مسئلہ ہے جو نہیں بتایا بھائی، ہو سکتا ہے مکھی چلی گئی تو فرمایا مکھی اگر چلی گئی روزہ نہیں جائے گا، اور جان بوجھ کے مکھی کھا گیا تو جائے گا، ایسا کوئی کرتا نہیں لیکن مسئلہ تو ہے۔ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لے تو ہماری شریعت میں یہی تو آسانی ہے، کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں جو نہیں بیان کیا ہو۔ انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی۔ دیکھیے ہمارے جو قدیم علماء ہیں نا، انہوں نے تو کہا کہ ٹوٹے گا روزہ ٹوٹے گا۔ جو ابھی موجودہ جدید علماء ہیں انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے،
انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ جو انجیکشن لگتا ہے نا یہ ڈائریکٹ، دیکھیں روزہ ٹوٹنے کی دو وجہ، یا تو دماغ میں کوئی چیز پہنچے یا پیٹ میں معدے میں پہنچے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن لگتا ہے یہ ڈائریکٹ معدے میں اور دماغ تک اس کی کوئی تعلق نہیں، اسی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ہمارے متولی صاحب عبدالرحیم صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں تو خواہ ابھی گھبرا رہا تھا، میرے کو پسینہ آنے شروع ہو گیا، میرا ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ میں نے 1 گھنٹے کا اعلان کیا، مگر اب کھانا ہی نہیں آیا تو اب تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ میرے کو موقع مل گیا مزید بولنے کا۔ چلیں ہمارے ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ زیادہ تحقیق رکھتے ہیں، فرمائیں۔ ہاں یہ مسئلہ بڑا اہم، مائیں بہنیں بیٹی ہیں، چکھنے کا مسئلہ ہے، یہ بھی بہت بڑا، یہ مسئلہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ کسی عورت کا شوہر بڑا ظالم، بھائی آپ لوگ ظالم نہیں ہیں بھائی، کسی عورت کا شوہر اتنا ظالم ہے، اگر نمک کم ہو گیا یا نمک زیادہ ہو گیا تو اس نے اس کا سر پھوڑ دینا ہے، اور بیوی روزے سے گھر میں کوئی ہے نہیں کہ ٹیسٹ کر کے بتائے برابر ہے، زیادہ کمی بیشی تو نہیں ہے۔ اب کیا کرے؟ اب اس کو تو جان کا مسئلہ آیا ہوا ہے، تو شریعت نے اتنی سی معمولی سی رخصت دی ہے کہ یہ عورت اس کو زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ زبان پہ لگتے ہی بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، پھیکا ہے، کیسا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ اندر جائے، حلق سے نیچے جائے، یہ زبان سے پتہ، اس کو اجازت ہے۔ ادروائز آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں نکلے اچار لینے سب ٹیسٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ مولانا نے کہا تھا نیچے نہیں لے جانا، رکھ کے تھوک دینا۔ او بھائی وہ ایک اضطراری کیفیت، ایمرجنسی ایک ہو گئی ہے اس عورت کے لیے، بیچاری کے لیے، اس کو اتنی حد تک اجازت دی، ورنہ ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ بھائی مسئلہ پوچھ لیں، کسی کو پوچھنا ہے تو اور کوئی مسئلہ پوچھ لیں، شاید میں بھول گیا ہوں، میرے ذہن میں نہیں رہا ہو۔ ہاں ایک ضروری مسئلہ مجھے یاد آ گیا، اب لوگوں میں یہ مشہور ہے روزہ چھوٹ گیا فدیہ دے دے، بس ہو گیا۔ اب فدیے کا مسئلہ بھی سمجھ لیں آپ اچھی طرح، فدیے کا مسئلہ، میرے بھائی کوئی بیمار خدا نہ خواستہ ہو گیا، ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بعد میں رکھ لے گا، جتنے روزے چھوٹیں گے بیمار صاحب کو رمضان کے بعد رکھنے پڑیں گے۔ فدیہ پتہ ہے کس کا ہوتا ہے؟ ایک آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، کوئی امید نہیں ہے کہ زندگی میں اب دوبارہ اس کو اتنی طاقت ملے گی کہ یہ رکھ سکے گا روزہ، اتنا بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے کینسر، اللہ محفوظ، پہلے تو یہ دعا کرے اللہ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، تو اس کا فدیہ دیا جاتا ہے، اور ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن پھر بھی میں بتا دوں، فدیہ دے دیا، اللہ نے کرم کر دیا، وہ تندرست ہو گیا، اب اس کو بھی رکھنا پڑے گا روزہ، وہ جو فدیہ بس وہ اس کا صدقہ ہو گیا اس کی طرف سے۔ تو بھائی رہ گئے روزے، کچھ بھی ہو گیا، وہ رکھنے سے ہی ادا ہوں گے، فدیے سے ادا نہیں ہوں گے۔ فدیہ تو اس آدمی کا جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن وہ بھی اگر رکھ سکے بعد میں تو اس کو بھی رکھنا پڑے گا روزہ، فدیے کا یہ مسئلہ ہے۔ اور کوئی مسئلہ مولانا خطیب صاحب آپ کے ذہن میں؟ اور آپ پوچھ لیں، میں نے تو حتی الامکان کوشش کی سارے مسائل بیان کر دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن مرحومین کا فدیہ بالکل دے سکتے ہیں، اگر کسی کے مرحومین مرحومات کے روزے ہیں تو بالکل جو ہے اس کا جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ جی سوال کریں۔ ہاں انجیکشن، ہاں گوشت میں لگتا ہے، ہاں نس میں لگتا ہے، ہاں تو وہ میں نے کہا نا، وہ علماء جو کہتے ہیں کوئی بھی انجیکشن لگاؤ، گوشت میں لگاؤ، نس میں لگاؤ، گیا روزہ، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو گوشت میں لگتا ہے، مسلز میں لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لگتا ہے نا تو یہ معدے میں نہیں جاتا، اس کا اثر نہیں ہوتا نہ دماغ میں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ تو اب یہ میں نے دونوں رائے آپ کو دے دی ہیں، احتیاط اگر کر سکتا ہے تھوڑا برداشت کر لے، روزہ کھولنے کے بعد انجیکشن لگوا لے،
تو احتیاط کرے تو اچھی بات ہے، اور جنہوں کا نہیں ٹوٹتا ان کے مسئلے پہ عمل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا، غسل کر رہا تھا، کچھ بھی نہا رہا تھا، پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب صابن لگا ہو نا اس میں احتیاط کرے۔ فرمایا بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے۔ اب ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تھوک نکلتے نکلتے پورے ہونٹ گیلے ہو گئے۔ تو فرمایا بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ گیلے ہو گئے اور اسے یہ پی گیا، یا منہ سے رال ٹپک رہی تھی لیکن گری نہیں تھی، ٹوٹی نہیں تھی، اسے بھی یہ پی گیا۔ ناک میں نزلہ ہو جاتا ہے، وہ ناک میں جمع ہو جاتا ہے، وہ اسے کھینچ لیا، اس نے باہر نہیں نکلا تھا، اندر ہی اندر کھینچ لیا۔ یا کھانس رہا تھا، کھانسی ہو رہی تھی تو منہ میں جمع ہو گیا کھکار اور وہ بھی کھا گیا۔ کتنا ہی ہو کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن فرمایا احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو منہ میں آ جاتا ہے بلغم، اس کو تھوک دے تو اچھا ہے۔ بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آ گیا، فوراً تھوک دے لقمہ۔ سحری میں کھا رہا تھا، روزے کا وقت شروع ہو گیا، فوراً تھوک دے ورنہ روزہ چلا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزے کے ان آداب اور روزے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی کیا سوال ہے؟ ہاں ڈائلیسس کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم پوچھا۔ میں آپ کو ایک اصول بتا دوں روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا۔ روزہ ٹوٹتا اس وقت ہے جب کہ باڈی میں کوئی چیز داخل ہو، باڈی میں جسم میں کوئی چیز داخل ہو، اور جسم سے کوئی چیز نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب خون ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں، خون نکالتے ہیں، نہیں ٹوٹے گا، تو باڈی سے نکل رہی ہے نا چیز، یورین بیگ لگا ہوا ہے یا ڈائلیسس ہو رہا ہے جیسا آپ نے پوچھا، تو نہیں ٹوٹے گا روزہ۔ بدن میں سے چیز نکل رہی ہے اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب میں نے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ جو علماء کہتے ہیں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ان کے نزدیک اگر وہ بیچارے کو کمزوری ہو گئی یا کوئی ایسا مرض خدا نہ خواستہ ہے یا کوئی مسئلہ کوئی ایسا ہو گیا کہ ڈرپ لگانی پڑ گئی فوراً، تو ان کے نزدیک تو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ اس کی معدے میں نہیں جا رہی ہے وہ چیز۔ معمولی سی بیماری پہ روزہ رکھنا کوئی نہ چھوڑے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضور نے فرمایا روزہ رکھو صحت حاصل کرو۔ یہ معمولی بیماری سے کوئی روزہ نہیں معاف ہوگا، روزہ رکھنا پڑے گا۔ کتنے میں نے لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں آئے مجھے واٹس اپ کر دیجیے گا، پرچی لکھ دیجیے گا، جواب ملتا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرما۔ اے اللہ تیرے بندے تیری بندیاں رمضان کی محبت میں روزے اور دیگر مسائل سننے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے، اس کی برکت سے ان سب کی ہماری جھولیاں بھر دے مولا، اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے مولا، اس کی برکت سے مولا دو جہاں کی ترقیاں برکت راحت عطا فرما۔ دین سمجھنے کا ذوق اور شوق تو نے جو ان کے دلوں میں رکھا ہے، ماہ رمضان میں بھی اسی طرح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان کی ساری برکتیں، شب قدر کی برکتیں، روزے کی، دن اور رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما دے۔ ہمت طاقت ہمیں عطا فرما تیری عبادت کر سکے، بیماریوں سے دور فرما دے، جو ہیں تو اسے شفا عطا فرما دے، پریشانیوں بلاؤں سے محفوظ فرما دے، مرتے دم تک اسی طرح رمضان کی رونقیں، بہاریں، برکتیں نصیب فرما دے۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما دے۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں نیک جائے روزگار عطا فرمائے، جو پریشان مصیبت سب کی پریشانی مشکلات کو اللہ دور فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ قیامت تک کی نسلوں کو سیدھے رستے پہ ہم سب کو انہیں بھی چلا دے، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرمائے، دنیا کے ہر مسلمان پر اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، اتوار سنڈے آفٹر ظہر بیانات ہوں گے، مائیں بہنیں بھی ضرور آئیے گا، آپ بچوں کو ضرور لائیے گا، آپ کے بچوں کی بھی اس میں اصلاح ہوگی۔ اور پہلا موضوع میرا ماں باپ، پیرنٹس، دوسرا موضوع جنت، تیسرا موضوع دوزخ،
چوتھا وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اور رمضان میں جمعے اور اتوار کے علاوہ روزانہ آفٹر ظہر 20 سے 25 منٹ آپ گھڑی لے کے بیٹھیے گا انشاءاللہ، 26 منٹ نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قصص الانبیاء، نبیوں کے واقعات، یہ نہیں جانتے ہمارے بچے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑ رہے ہیں جناب، تخت سلیمان اڑ رہا ہے، یہ بیان کرو۔ قرآن میں ہے، کیونکہ تراویح میں تو شارٹ ہی بیان ہوگا نا، یہ تفصیلی ہوگا۔ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، سلیمان علیہ السلام کی جو لشکر ہوتا تھا نا، ان کے لیے جو کھانا بنتا تھا، اس کی جو دیگیں ہیں نا، وہ دیگیں بھی قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ 2,000 میں آج کی زبان میں بول رہا ہوں، 3,000 آدمیوں کو کھانا ایک ہی دیگ میں بن جاتا تھا۔ اور بہت سارے سلیمان علیہ السلام کے معجزے، داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لوہا لیتے تھے، نرم ہو جاتا تھا۔ اور بہت سارے دلچسپ واقعات، عیسیٰ علیہ السلام، آہا قرآن میں بیان ہے۔ قرآن سے بیان کروں گا نبیوں کے واقعات، قصص الانبیاء، وہ سب ریکارڈ ہوں گے انشاءاللہ۔ جن بھائیوں کو یہ بیان چاہیے ہوں واٹس اپ نمبر دیجیے گا ان کو انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا 4 سنڈیز پروگرام، اور روزانہ کا ظہر کے بعد اور تراویح سے پہلے خلاصہ، اور لیلۃ الجائزہ، چاند رات، انعام ملنے والی رات۔ پورے مہینے جو محنت کرتا ہے نا، اللہ اس کا انعام جو ہے نا چاند رات، عید کی رات دیتا ہے۔ وہ سب پروگرام انشاءاللہ ہوں گے۔ سلامی کے لیے کھڑے ہو جائیں، صاحب سلام پڑھ جائیں انشاءاللہ۔ حضرت سلام پڑھیں۔ یہ گھڑی